آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج میں فقط اپنے ایک کلپ کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے بھی اس کو سماعت فرمایا کہ میرے کسی بد مذہب امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے اجازت کے مسئلے کو جس طرح توڑ موڑ کر پیش کیا گیا اور جس طرح اکابرین کو بدگمان اور بدظن کیا گیا، وہ انتہائی مکروہ اور قابل نفرت فعل ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے سیاق و سباق بھی سنایا جائے، نہ یہ کہ صرف بیچ سے دو چیزیں نکال کر کسی کے سامنے پیش کی جائے۔ اگر کوئی کسی سے کہے کہ ایک آدمی کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اور وہ انتم سکارا نہ بیان کرے کہ تم حالت نشہ میں ہو تو نہ جاؤ، اور سامنے والا صرف اتنی بات کو سن کر فوراً کسی سے بدگمان ہو جائے، تو بدگمانی ڈالنا بھی غلط ہے اور بدگمان فوری طور پر ہونا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے مناسب محسوس ہوا کہ میں اپنے اس کلپ کی وضاحت کروں، تاکہ میرے وہ اکابرین کہ جو اس طرح کی تھوڑی سی سیاق و سباق سے ہٹی ہوئی بات کو سن کر سنیت سے محبت کے ناطے ان کی خلاص نیت پر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، وہ ہمارے بارے میں جو کمنٹس دے رہے ہیں وہ اس پر ذرا نظر ثانی فرما لیں۔ اولاً میں اپنا موقف ذکر کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے ماننے والے ہیں۔ قرآن و حدیث اور عقائد اسلام کے سلسلے میں آپ نے جو تشریحات و توضیحات جس طرح بیان فرمائی، اسے من و عن قبول کرتے رہے ہیں، کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہم کسی بھی بد مذہب کی مسجد میں جانا سخت مکروہ، ان کا بیان سننا حرام، ان سے بلا ضرورت صحیحہ میل جول سخت ناجائز، اور ان کے پیچھے نماز سختی سے منع ہی کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ نہ میں نے خود کبھی اس طرح نماز پڑھی ہے اور نہ ہم اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ صلح کلیت سے شدید نفرت رکھتے ہیں اور صلح کلیت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جو صلح کلی کو پسند کرے اس سے ہم بالکل بائیکاٹ کرتے ہیں اور اس سے بھی ہم نفرت رکھتے ہیں۔ آپ حضرات کو جو کلپ دکھایا گیا، بلکہ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا دکھایا گیا، یہ میرے پروگرام احکام شریعت میں پوچھے گئے ایک خاص صورتحال تھی جس کے بارے میں کویسچن کیا گیا تھا۔ چنانچہ جو میں نے جواب دیا، اس جواب کو اسی صورتحال کے ساتھ مقید مانا جائے، نہ کہ اسے میرا دائمی موقف اور مطلقاً اور عام اجازت تصور کی جائے۔ پہلے آپ سوال سن لیں، کیونکہ ہوا یہی ہے کہ جواب کا تھوڑا سا حصہ دکھا دیا، سوال کی نوعیت اکابرین کے سامنے پیش ہی نہیں کی گئی۔ تو پہلے آپ سوال سنیں، پھر میں مزید آگے عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی جاب کچھ ایسی ہے کہ اس کا ٹرانسفر مختلف جگہوں پر ہوتا رہتا ہے۔ اب جس جگہ پر وہ ہیں وہاں ان کے آفس کے ساتھی یہی بتاتے ہیں کہ یہاں جو مسجد آفس سے قریب ہے اس مسجد کے امام صاحب کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور اپنے مسلک کی مسجد بہت دور ہے، اتنا ٹائم جاب سے نہیں ملتا کہ وہاں جا کر جمعہ پڑھ سکیں، تو کیا وہ ظہر پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ سوال میں چند چیزیں انتہائی قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، جس شخص کے بارے میں کویسچن ہو رہا ہے وہ اس مقام پر ناوارد ہے، ابھی نیا اس کا ٹرانسفر ہوا ہے، اس کو امام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ نمبر دو، اسے کسی نے صرف اتنا بتایا ہے کہ امام کا عقیدہ خراب ہے، بتانے والا کون ہے، عقیدہ کس حد تک خراب ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے۔ نمبر تین، مسجد میں کوئی ظاہری علامت موجود ہے یا نہیں، سائل کے سوال میں واضح نہیں۔
اب جیسے ہمارے ہندوستان پاکستان کی مساجد ہیں، ان میں ہم فرق کر سکتے ہیں کہ ہماری مساجد میں یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے، دوسری میں نہیں. لیکن جو حضرات UAE کی ریاستوں میں جاتے ہیں یا دیگر مڈل ایسٹ وغیرہ سائڈ پہ جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں مسجدوں میں بظاہر کوئی علامت نہیں ہوتی. بعض اوقات امام سنی ہوتے ہیں اور بعض اوقات امام کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے. ایسی صورتحال بھی، اور یہاں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ اس کے آفس کے قریب جو مسجد تھی اس میں کوئی اس طرح کی ظاہری علامت موجود ہے یا نہیں ہے. چوتھی بات یہ کہ اپنی مسجد میں جانا، یعنی شخص کے لیے اپنی مسجد میں جانا قلت وقت کے باعث ممکن نہیں ہے. اور پانچواں مسئلہ عام جماعت کا نہیں بلکہ جمعے کا ہے. میں نے اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر ہی مذکورہ امام کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی اجازت پر مشتمل جواب دیا ہے، کیونکہ جمعے کی فرضیت نص قطعی سے ثابت ہے، لہذا قطعی اور یقینی ہوئی. اور امام کا حد کفر تک پہنچنے کے باعث، یعنی یہ مذکورہ امام کا حد کفر تک پہنچنے کے باعث بد عقیدہ ہونا فقط ایک ظنی ہے، تو صرف ظن کی وجہ سے قطعی و یقینی چیز کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ میں نے از خود یہ نتیجہ مرتب کر لیا کہ جی امام کے بارے میں چونکہ واضح طور پہ معلوم نہیں، اس کی بد مذہبیت اگر ظاہر نہیں ہوئی کہ حد کفر تک ہے، جیسے کہ شخص کو معلوم نہیں تھا، تو اس کی پیچھے جمعہ پڑھنے کی اجازت دے دی جائے مذکورہ دلیل کے پیش نظر. یہ میں نے از خود نتیجہ مرتب نہیں کیا، بلکہ بغرض تائید اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا فتاوی کا وہ مجموعہ جو ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا مستند مأخذ ہے اور ہمارے لیے سند کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں بیان کردہ کچھ جوابات بھی میرے پیش نظر رہے. مثال کے طور پر جلد نمبر 6 صفحہ 625-626 پر یہ مسئلہ آپ ملاحظہ فرمائیں. اس میں دیکھیں اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کویسچن کیا گیا تھا کہ کیا حکم ہے اہل شریعت کا اس مسئلے میں کہ امامت کن کن شخصوں کی جائز ہے اور کن کن کی ناجائز اور مکروہ، اور سب سے بہتر امامت کس شخص کی ہے. تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس میں تفصیل بیان فرمائی، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ جن کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، نہ ان کے پیچھے جماعت جائز نہ جمعہ جائز، اور جن کی بد مذہبیت حد کفر تک نہ پہنچی ہو، فقط گمراہی تک ہو، ان کے پیچھے جمعہ اور عیدین اس صورت میں پڑھ لیا جائے کہ جب وہاں پر دوسرا کوئی امام موجود نہ ہو، جس سے کہ ہماری یہ موجودہ صورتحال. اور تیسرا صحیح امام کا مسئلہ بیان کیا. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر جہاں جمعہ یا عیدین ایک ہی جگہ ہوتے ہوں اور ان کا امام بدعتی یا فاسق معلن ہے اور دوسرا امام نہ مل سکتا ہو، وہاں ان کے پیچھے جمعہ و عیدین پڑھ لیے جائیں. بخلاف قسم اول جو انہوں نے بنائی کہ جس میں ان لوگوں کا بد مذہب ہونا حد کفر تک متحقق ہو چکا ہو، ثابت ہو چکا ہو، ان کے پیچھے نماز کو باطل قرار دیا. اور یہ اس صورت میں مسئلے ہیں کہ جب واضح ہو چکا ہو کہ بد مذہبیت حد کفر تک ہے، حد گمراہی تک ہے، یا یہ واقعی صحیح العقیدہ ہے. اور جہاں عقائد پر اطلاع ہی نہ ہو، اس کا مسئلہ بھی اعلی حضرت نے ذکر فرمایا، جو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. دوسرا حوالہ دیکھیے اسی جلد کا ہے، صفحہ نمبر 595 اور 596. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، کسی مسجد میں جماعت تیار ہے لیکن اتنا وقت نہیں کہ دریافت کیا جائے کہ امام سنی ہے یا بد مذہب، تو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے یا اپنی علیحدہ؟ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جبکہ شبہ کی کوئی وجہ قوی نہ ہو جماعت سے پڑھے. شبہ کی کوئی وجہ قوی، یا تو مسجد کی کوئی علامت یا پھر اس امام کے کسی طریقے سے بد مذہبیت ظاہر ہوئی ہو، تبھی وجہ قوی بنے گی، ورنہ نہیں. تو فرماتے ہیں کہ شبہ کی کوئی وجہ قوی نہ ہو جماعت سے پڑھے. پھر اگر تحقیق ہو کہ امام بد مذہب تھا تو نماز کو لوٹا لے. واللہ تعالی اعلم. تیسرا حوالہ دیکھیں، جلد نمبر 8 صفحہ 440. اعلی حضرت امام علیہ سنت سے سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ جس شہر میں جمعے کی نماز پڑھانے والا بد مذہب، بد عقیدہ اور
دوسری کسی مسجد میں بھی جمعہ نہ ہوتا ہو، یا تمام مساجد جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے ان کے امام بد مذہب ہوں، تو ایسی صورت میں اہل سنت جمعے کو ترک کرے یا کوئی اور حکم ہے؟ نیز ایسا ہی عیدین کی نماز کا کیا حکم ہے؟ آپ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صورتحال ایسی ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ کسی مسلمان صالح امامت کو اپنا امام مقرر کرے، اس کے پیچھے جمعہ و عیدین پڑھیں۔ جمعہ قائم کرنے کے لیے اگر کوئی مسجد بنائے تو اذن عام مسلمین و اشتہار کے ساتھ کسی میدان خواہ مکان میں پڑھیں، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو اور سب مساجد کے امام بد مذہب، غیر مقلد، نیچری، مرزائی وغیرہ مرتدین ہیں تو فرض ہے کہ ظہر تنہا پڑھیں۔ ان لوگوں کے پیچھے نماز باطل محض ہے، جیسے کسی بت پرست یا آریہ کے پیچھے۔ یہ ترک جمعہ نہ ہوا کہ وہ پڑھ رہے ہیں لغو باطل حرکت ہے، نمازی نہیں، اور ان کی اقتداء بوجوہ حرام قطعی ہے، بلکہ ان کے عقائد پر مطلع ہو کر، اطلاع شرط مطلع ہو کر بھی انہیں قابل امامت جانے تو کافر ہو جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہاں اگر کہیں ایسا بد مذہب ہو جس پر حکم کفر نہیں، جیسے تفضیلیہ، اور سنی کی امامت نہ مل سکے تو اس کے پیچھے جمعہ اور عیدین پڑھ لیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دو مسئلے جمعے سے متعلق ہیں اور ایک مسئلہ عام جماعت کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے عام جماعت کی بھی اس صورت میں اجازت دے دی ہے جب مسجد کی شناخت کچھ نہ ہو رہی ہو، امام کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ کون ہے کون نہیں، تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کسی امام کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ بد عقیدہ ہے لیکن اس کی بد مذہبیت حد کفر تک نہیں پہنچی، تو آپ نے یہ شرط لگائی کہ اگر دوسرے کسی مقام پر اپنا کوئی سنی امام وغیرہ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے تو پھر ان کے پیچھے کم از کم جمعہ اور عیدین تو پڑھ لیے جائیں۔ اب مذکورہ جو میرا سوال ہے آپ اس میں دیکھیں، جس سائل نے سوال کیا ہے کیا وہاں پر امام کے بارے میں کوئی ایسی قوی بات ذکر کی گئی ہے جس سے اس کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچتی ہوئی محسوس ہو؟ لہٰذا ہم نے اپنے گمان کے مطابق یہ جو جواب دیا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارات سے مزین کر کے، تو وہ ہمیں اپنے مقام پر ٹھیک محسوس ہوا تو ذکر کر دیا۔ تو الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ اب آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ جمعہ ادا کرنے کی اجازت صرف سائل کے سوال کے پیش نظر تھی، نہ کہ عام اجازت۔ ہم عام نہیں دے رہے، یہ صرف سائل کے سوال کے ساتھ اس کو مقید رکھا جائے، اور جو اہل علم وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی جواب دیا جاتا ہے تو وہ اس میں سوال خود بخود متضمن ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے سوال کے پیش نظر جواب دیا۔ اور میں بلکہ اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا جو پروگرام میں قلت وقت کی بنا پر میں نہ کر سکا تھا، کہ اس قسم کی صورتحال میں بھی وہاں بیان نہ سنا جائے، کیونکہ بد مذہبوں کا امام چاہے وہ حد کفر تک ان کی بد مذہبیت پہنچی ہو نہ پہنچی ہو، ضرور انسان میں کوئی نہ کوئی بگاڑ پیدا کرے گا۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ فقط جماعت کے وقت پہنچیں، جماعت پڑھیں اور فوراً مسجد سے باہر نکل آئیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل بھی ہو جائے اور کسی طریقے سے کوئی بد مذہبیت کا اثر ہمارے اندر سرایت نہ کرے۔ اب آپ پر منکشف ہو گیا ہوگا کہ کس طرح پوری کلپ میں سے چند جملے اٹھا کر اسے میرا موقف دائمی بنا کر اکابرین و عوام اہل سنت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہ تو میرا مسئلہ تھا، اب ذرا ان حضرت کو بھی سماعت فرمائے کہ یہ کسی سائل کے سوال کے جواب میں نہیں بلکہ اپنے موقف کی تائید میں کیا بات بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے مفتی ابراہیم صاحب قبلہ مقدس اللہ علیہ کی بات کی۔ قبلہ مفتی ابراہیم صاحب نے بد مذہبوں کے پیچھے نماز، یہاں تک کہ ایک مقدس مقام کے امام کے پیچھے بھی نماز کو منع فرمایا اور اس پر مکروہ تحریمی کا آپ نے فتویٰ تحریر فرمایا۔ وہ الحمدللہ وقت مناظرہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ مذکورہ مسئلے کی بنیاد پر، یعنی جو میں نے جماعت کی اجازت دی، جمعے کی اجازت دی، اس مذکورہ مسئلے کی بنیاد پر مجھ پر جو صلح کلی ہونے، لوگوں کو سنیت سے صلح کلی کا قائل ہونے، لوگوں کو سنیت سے دور کرنے اور بد مذہبیت کے الزام لگا رہے ہیں، خود یہ اس کا کس طرح شکار ہو گئے۔ یقیناً ان کے ذکر کردہ مقام کے امام کو، انہوں نے خاص مقام ذکر کیا ہے، وہ آپ سمجھ جائیں کیا ہے۔ ان کے ذکر کردہ مقام کے امام کو مسلمان مان کر ہی نماز کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے،
ورنہ تو نماز باطل محض ہوتی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھی تو گناہ ہے، لوٹانی ہوگی، یعنی لوٹانی واجب ہوگی لیکن فرضیت ادا ہو جائے گی۔ اور یہاں پر یہ اس شخص کو مسلمان کیوں مانا اور نماز کو باطل کے بجائے مکروہ تحریمی کیوں قرار دیا، یقیناً اس کی وجہ یہی بنائی گئی ہوگی کہ بد مذہبیت کا حد کفر تک پہنچنا یقینی نہیں ہے۔ باقی وضاحت تو انہی کے ذمہ ہے کہ کیا سوچ کے ایسا کہا۔ آپ ذرا ان دونوں مسائل میں موازنہ کریں۔ وہ میرا موقف نہیں ہے جو میں نے مسئلہ بیان کیا، صرف ایک سائل کے سوال کے پیش نظر وقتی ضرورت کے تحت اجازت ہے، جبکہ یہ حضرت کا موقف ہے اور کسی وقتی ضرورت کو ملحوظ رکھے بغیر اجازت ہے۔ میں نے جمعے کی اجازت دی ہے اعلی حضرت کی تعلیم کی روشنی میں، یہ عام نمازوں کا یہی حکم بیان کر رہے ہیں۔ میرے سوال میں بیان کردہ مسجد کا مقام مشکوک ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، UAE میں ہے، نیز ظاہری علامت تھی یا نہیں کچھ معلوم نہیں، لہذا امام کے عقائد کے بارے میں ظن غالب کے امکانات کم ہیں، جبکہ حضرت جس مقام کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں وہاں کا امام کن عقائد کا حامل ہوگا ظاہری شواہد سے اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اب اگر یہ حضرت کہیں کہ یہ میرا موقف نہیں ہے، میں نے تو صرف مفتی ابراہیم صاحب کے قول کو نقل کیا ہے، تو ہم پوچھیں گے کہ کیوں نقل کیا ہے؟ انکار کرنے کے لیے تھا یا اپنی بات کی تائید کے لیے؟ تو انکار تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا، یہاں بچے سے بھی پوچھ لیں تو انکار کے لیے تو آپ نے بیان نہیں کیا، تائید کے لیے ہی بیان کیا ہے۔ اور جب تائید کے لیے کوئی قول پیش کیا جائے تو وہ خود پیش کرنے والے کا موقف ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ تحقیقی مقالہ لکھ رہے تھے، کوئی تحقیقی فتویٰ تھا کہ جہاں تمام اقوال کو نقل کر دیا جاتا ہے، بلکہ آپ نے پرٹیکولر ایک قول کو اپنی تائید کے لیے پیش کیا، اور وہ بھی میرے رد میں۔ تو اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کا موقف اور زیادہ اس میں قوی ہے کہ جب رد میں کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو وہ چیز پیش کی جاتی ہے جو بہت ہی زیادہ تحقیق شدہ ہوتی ہے۔ اب میں ان کے متبعین اور عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ تاج الشریعہ دامت برکاتہم العالیہ جو میرے سر کے تاج ہیں، میں ان کا بڑا ادب اور احترام کرتا ہوں، میرے بزرگ ہیں، ان تک ان کا یہ موقف بھی پہنچایا جائے۔ اتنا ہی کلپ کا حصہ نکالیں، ان تک پہنچائیں، ان کو سنوائیں، اور اس پر بھی ان سے بھی اور دیگر علماء اہل سنت سے بھی کمنٹس لیے جائیں کہ جو شخص اپنی تائید میں مخصوص مقام کے اس مخصوص مقام کے امام کو مسلمان مان رہا ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنا گناہ، لوٹانا واجب، مکروہ تحریمی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ اور میں آخر میں مفتیان کرام سے گزارش کرتا ہوں، اپنے اکابرین سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا جب بھی اس قسم کا کوئی مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو کم از کم فریق ثانی کو بھی وضاحت کا کچھ تو موقع فراہم کر دیا کریں، ورنہ کسی کی بھی ادھوری بات سنا کر آپ سے کمنٹس لے لیے جاتے ہیں اور پھر عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ جنہوں نے کمنٹس دیے ہیں شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس کو کس انداز سے چلا کر اور سوشل میڈیا پہ کس طریقے سے کسی عالم دین کی عزت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑے سے ہمارے جوش میں آ کر شرعی تقاضوں کو پورے کیے بغیر دیے گئے کمنٹس بہت زیادہ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ میں معاذ اللہ تاج الشریعہ پر کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، کسی اور ہمارے اکابرین نے جو کمنٹس دیے ہیں خدا نخواستہ ان کی گرفت مقصود نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہی کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ میری کسی بات کو نکال کر یوں کہیں گے کہ دیکھیں فلاں کے خلاف بول دیا، فلاں کے خلاف۔ میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ایک دائرہ ادب میں رہ کر گزارش کر رہا ہوں کہ اگر تحقیق کر لی جائے، فریقین کو سن لیا جائے، خصوصاً ایسے سنسیٹیو معاملات میں، تو بہت اچھا ہے۔ اور پھر جب کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے تو اس کے ذرا سیاق و سباق کو بھی دیکھ لیا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سیاق و سباق سے حکم بعض اوقات بدل جاتے ہیں، بلکہ یہ تو مسلم اصول ہے کہ کلام کا آخر کلام کے اول کے معنی کو متعین کرتا ہے۔ تو نہ آگے سنایا، نہ پیچھے سنایا، نہ سائل کا سوال بس پیش کیا اور اس پر کمنٹس لے لیے گئے اور ان کو مس یوز کیا جا رہا ہے، اور سینکڑوں لوگ اس طرح کے کمنٹس کو سن کر علماء اہل سنت کے خلاف گالی گلوچ کا سلسلہ اور بہت ہی زیادہ بدگمانیوں اور غیبتوں کا سلسلہ عام کر رہے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس طرح کے کمنٹس فوری طور پہ نہ دیے جائیں، پہلے دونوں فریق کو سن لیا جائے، اس کے بعد دیے جائیں۔
اب میں نے اپنی بات کی مکمل وضاحت کر دی ہے، جس سے واضح ہو چکا ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک سائل کے سوال کے جواب میں صورتحال بیان کی گئی، مسئلہ ذکر کیا گیا، مطلقاً اجازت دینا مقصود نہیں تھا، نہ ہمارا یہ نظریہ ہے نہ یہ موقف ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی ہم سے بدگمانی کرے تو اس کا وبال پھر خود اس پر ہوگا، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ وجہ بدگمانی کی دلیل بھی خود ہی تلاش کر لیں کہ آخر اب کون سی وجہ ایسی ہے کہ جس کی بنا پر ہم سے بدگمانی کی جائے۔ دوسرا میرا اس کلپ کے اندر مسئلہ جو 99 جہاد والا ہے، دیکھیں ہمارا پہلے میں موقف عرض کر دیتا ہوں، میرا موقف بالکل وہی ہے جو میرے آقا نعمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کہ اگر کسی شخص میں 99 جہاد کیا ایک جہت سے بھی کفر ظاہر ہو رہا ہو، مثلا کوئی عمل اس نے کفریہ کیا اور 99 اسلام والے کیے، ہم اسے کافر ہی مانیں گے۔ مثال کے طور پہ سارے اچھے عمل کرتا ہے لیکن بت کو سجدہ کر دیتا ہے، کافر ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی نے ایک وقت میں 99 باتیں اسلام والی کی لیکن دوسرے وقت میں ایک بات صریح کفر والی کی، تو یہ صریح کفر والی ان 99 باتوں پر غالب آئے گی، اب بھی حکم کفر ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کی زبان سے کوئی جملہ نکلا، اس جملے میں، اس کلمے میں، اس مسئلے میں 99 جہتیں کفر کی ہوں، ایک جہت اسلام کی ہو، تو یہ اسلام کی جہت ان 99 پر غالب آئے گی اور ہم اس کو کفر سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ہاں اگر وہ خود صراحتاً اس بات کا اقرار کر لے کہ میری مراد تو وہی تھی جو 99 کفریات نکل رہے ہیں ان میں سے کوئی تھی، تو پھر تو ہم حکم لگائیں گے، لیکن اگر اس کی کوئی مراد ظاہر نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم اس ایک اسلامی جہت کو 99 جہتوں پر فوقیت دے کر اس کے لیے اسلام کا حکم دیں گے۔ اب جو میں نے بیان کیا ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ سبقت لسانی تھی، میرا موقف وہی ہے، میں جانتا ہوں اور الحمدللہ میں عرصے دراز سے فتویٰ دے رہا ہوں، تو یہ سبقت لسانی کے تحت ذات کا لفظ نکل آیا، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جو میں نے ذکر کیا، جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، چنانچہ یہاں ذات مراد نہیں ہے، قول ہی مراد ہے، اور اگر آپ اس مسئلے کا ملاحظہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر امام سے کوئی گستاخی سرزد ہوئی ہو، کوئی کلمہ کفر اس کی زبان سے نکلا ہو، کوئی آپ نے تقریر سنی ہو، تو جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آگے جو میں نے بات بیان کی وہ اصل میں قول سے متعلق ہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھ سے سبقت لسانی ہوئی اور لفظ ذات میری زبان سے نکل گیا۔ یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ کوئی اجتماعی طور پہ کسی مکتب فکر پر کوئی سخت حکم لگاتا ہے مشرک ہونے کا، بدعتی ہونے کا، کافر ہونے کا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب ایک فرد واحد آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ وہ اجتماعی حکم اس کی طرف کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب پرٹیکولر اس شخص کے عقائد آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اگر اس نے آپ کے سامنے کوئی گستاخی کی ہے، اگر اس نے کوئی غلط عقیدہ ذکر کیا ہے، اس کی اپنا بیان سنا ہو، تقریر سنی ہو تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں اس کو مسلمان ماننا فرض ہے۔ اور اسی طرح یہ ثبوت کا جو مسئلہ ہے یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ظاہری طور پر کسی چیز کا ثبوت ہو رہا ہوتا ہے پھر بھی حکم کفر متوجہ نہیں ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی اکراہ شرعی متحقق ہو رہا ہو، کسی شخص کو گن پوائنٹ پہ کہا جائے کہ کلمہ کفر اپنی زبان سے نکالو، اور ایسی جگہ اس کو بٹھا دیں، دور سے گن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا لی جائے، اب وہ کلمہ کفر نکالے گا تو یقینی سی بات ہے کہ دیکھنے والے تو یہی کہیں گے کہ کلمہ کفر نکلا ہے تو کفر ثابت ہے۔ اسی طریقے سے جو جاسوس وغیرہ ہوتے ہیں، ملکوں کے خفیہ ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف جگہ بھیس بدل کے جاتے ہیں، بعض اوقات تو دوسرے لوگوں کی مذہبی شخصیات کے روپ میں جاتے ہیں اور ان کی عبادات کے مختلف طریقے بھی اپناتے ہیں۔ اب یقینی سی بات ہے جو ان کے ان طریقوں کو دیکھے گا، جو مذہبی علامات کو دیکھے گا تو کہے گا کہ 50 ذرائع سے اس میں کفر کا ثبوت ہے، لیکن اس کے باوجود ان پر حکم کفر متوجہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور اس وقت صحیح ضرورت کے تحت بھیس بدلے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا میرے اس قول کو جو میں نے بات بیان کی اسے قول والے مسئلے پر ہی محمول کیا جائے، نہ کہ اس کو وہ مسئلہ کہ ذات مراد لے کر اور پھر ہم یہ کہیں کہ جی ذات میں 99 جہت سے کفر ثابت ہو رہا اور ایک جہت سے اسلام تو اسلام کو فوقیت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ آخر میں نے مسالک کے تکلف کا لفظ ذکر کیا تھا، اس پر بھی کچھ حضرات نے اعتراض کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ مسلک کی رعایت ایک تکلف رہ گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
اس میری بات کو بھی سائل کے جو سوال ہے یا صورتحال ہے اسی کے تناظر میں دیکھا جائے۔ تکلف مسلک کیوں نہیں ہوگا؟ جب عقائد مختلف ہیں اور ان میں اختلاف بھی اصولی ہو تو لازم بات ہے کہ مسالک معرض وجود میں آئیں گے، اور میں اس کا شروع میں اقرار کر چکا ہوں کہ الحمدللہ ہم اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں۔ یہاں صورتحال یہ چل رہی تھی کہ آخر میں اگر آپ غور کر لیں جواب کا ماحصل جو میرا دیکھ لیجئے، ایسے شخص کے پیچھے جس کے عقائد کا کفریہ ہونا کم از کم آپ کو پرٹیکولر اس کے کفریہ ہونا عقائد کا معلوم نہ ہو، اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا لازم ہوگا، یا پھر اگر آپ یہ مسالک کے فرق کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اس تکلف میں آپ مبتلا ہیں تو پھر آپ کو دور جائیے اور وہ مشقت برداشت کریں اور وہاں پہ جا کے نماز پڑھ لیں اگر آپ کے قلب مطمئن نہیں ہو۔ یہی تھی کہ ہم نے کہا سائل کو کہ آپ کے لیے شرعی رعایت کے مطابق یہاں پر جمعہ پڑھنے کی اجازت مختلف دلائل کی روشنی میں نکلتی نظر آ رہی ہے، لیکن اگر آپ اس رعایت سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے اور اپنے مسلک کے تکلف کو اب بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں جانا ہوگا۔ تو یہ رعایت کے مقابلے میں مسلک کا تکلف میں نے ذکر کیا ہے، اور تکلف کا لفظ کوئی برا لفظ نہیں ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے تکلف کرنے کا مطلب آراستہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے اسی مسلک کی جو ایک جوش ہے جذبہ ہے اس کو آراستہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے کہ نہیں میرا دل نہیں مان رہا، میرا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، پھر آپ وہ اپنے اسی دوسری مسجد میں جا کر نماز کو ادا کریں۔ اور سب سے آخر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ کلپ ریکارڈ کروانے کا مقصد صرف اور صرف وضاحت تھا۔ شاہ صاحب کے جو انہوں نے ہمیں ایک پیغام دیا تھا اس کا جواب دینا مقصود نہیں تھا، اگرچہ اس کی ایک ایک جزی پر ایک ایک لفظ پر ہم نے جواب تیار کر لیا ہے، اور میرا ارادہ بھی تھا کہ میں اس کو آن ایئر کروں اور سب اس کو سنتے اور دیکھتے کہ شاہ صاحب کے پیغامات میں کہاں کہاں سقم ہے، کہاں کہاں شدید گرفت ہو رہی ہے، اور کس طریقے سے شاہ صاحب نے اپنے سید ہونے کا ذکر کیا، حالانکہ سید بھی شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں، اس پر پوری ہماری تفصیلی کلام تھا، لیکن بہرحال ہمارے بعض اکابرین نے ہمیں منع کیا کہ فی الحال اس کو آن ایئر نہ کیا جائے، جب تک ہم آمنے سامنے بیٹھ نہیں جاتے ہیں، ہمارے اکابرین فیصلہ نہیں کر لیتے ہیں، تو اس کو آن ایئر کرنے سے ذرا انتشار بڑھنے کا اندیشہ تھا۔ ہم نے سعادت مندی محسوس کرتے ہوئے اس کو فی الحال اور روک لیا ہے، لیکن وضاحتی کلام اس لیے جاری کیا تاکہ لوگوں کے قلوب سے بدگمانیاں دور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ سنت پر قائم و دائم رکھے، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اور ہمارے دیگر جو اکابرین اسلام آپ سے پہلے گزر چکے ہیں انہی کے مسلک، انہی کے مذہب، انہی کے نظریات اور خیالات اور افکار اور سوچوں کا حامل بنا کر رکھے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ بد مذہبوں اور بد مذہبیت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔